أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم فقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ سبا کی یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ آیت نمبر 40 ہے جو آج ہم جہاں سے سبق ہم نے شروع کیا، درس شروع کیا، اور یہ پورا کا پورا بیان توحید کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید، اس پر ایمان، اور ان کے طرح طرح کے جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ان کی طرح طرح کی ریشہ دوانیاں، ان کا ذکر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے توحید کو، کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو بہت عنوانوں سے ذکر کیا اور مختلف پیرایوں میں ذکر کیا، اور غیر مسلموں کی جو باتیں ہیں اور ان کی جو دلیلیں ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے مختلف عنوانوں سے، مختلف طریقوں سے ذکر کیا تاکہ کسی طریقے سے یہ بات ذہن نشین ہو جائے، اتر جائے کسی کے دل میں یہ بات کہ در حقیقت اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت پر ایمان اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا اصل چیز یہ ہے. اللہ تعالیٰ ایمان دے، ایمان بھی پورے وحدانیت کے ساتھ دے، ادنا سا شرک کا شائبہ نہ ہو، اور اسی حالت میں انسان کی موت واقع ہو کہ انسان اپنے کلمہ طیبہ کے اوپر قائم ہو. یہ اس کی کامیابی، اور کامیابی بھی ایسی کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض اوقات کسی انسان کے پاس صرف ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، صرف کلمہ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے بس، لیکن وہ اتنا وزنی ہوتا ہے، اتنا بھاری بھرکم ہوتا ہے کہ جب اس کو نامہ اعمال میں رکھا جائے گا تو پورے نامہ اعمال کو جھکا دے گا.
اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ توحید ہے۔ جتنے نیک اعمال ہیں، جتنے اعمال صالحہ ہیں، وہ سارے نیک اعمال، سارے اعمال صالحہ، وہ سب ایمان کے بعد ہیں، سب توحید کے بعد ہیں۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا ایمان پختہ ہو، اس بات کا یقین کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، سب کرنے والا اللہ ہے، طاقت کا سر چشمہ اللہ، ساری طاقتوں کا منبع اللہ، سب کو طاقت دینے والا اللہ، خالق کائنات اللہ، رازق کائنات اللہ، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ کے ہاتھ میں، بیماریاں اللہ کے ہاتھ میں، باقی سب اللہ کی مخلوقات ہیں، سب اللہ کے حکموں کے تابع ہیں۔ خدائی طاقت، خدائی قوت وہ کسی کے پاس نہیں سوائے ایک اللہ، اس کا یقین کہ سب کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور اس بات کا یقین کہ غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ جو کرے گا اللہ کے حکم سے کرے گا، نہ کسی میں کوئی طاقت، نہ کسی سانپ میں کوئی زہر ہے، نہ کسی شیر کے اندر کوئی طاقت ہے، نہ کسی اور چیز میں کوئی قوت ہے، نہ جنات میں نہ انسان میں کوئی طاقت ہے، جو کچھ ہے اللہ کی عطا کرتا۔ یہ ہے توحید۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس توحید کے بیان کو جگہ جگہ بیان کرنا ہے، اور یہ دعا ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھے۔ ہر انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آپ نے ایمان عطا فرمایا، آپ نے اپنے فضل سے ہم کو ایک ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا جہاں ایمان تھا، جہاں دین تھا، اپنے فضل سے اللہ نے ہم کو دین اور ایمان عطا فرمایا۔ یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب کر، یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ فرمایا جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کہ یہ جو غیر مسلمین ہیں، جو ساری مخلوق غیر مسلمین جمع ہیں، کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ تو جانتے ہیں، ایسے ہی پوچھیں گے اللہ تعالیٰ ان سے۔ یہ سوال اس لیے ہوگا تاکہ مشرکین کو لاجواب کیا جا سکے، مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سوال فرمائیں گے۔ قالوا، تو وہ ملائکہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، انت ولینا من دونہم، کہ وہ کہیں گے کہ یا اللہ آپ کی ذات پاک ذات ہے، ہمارا تو نہ ان سے کوئی تعلق ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمارا نہ ان سے کچھ لینا نہ ان سے کوئی دینا، ہم تو ان سے کچھ پتہ ہی نہیں ہمارے کہ ہم یہ کرتے کیا تھے، کس کے کہنے پہ کرتے تھے۔ قالوا سبحانک انت ولینا، وہ کہیں گے اللہ آپ پاک ہیں، انت ولینا، آپ ہی ہمارے بڑے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ تو حقیقت میں شیاطین کی پوجا کرتے تھے۔ ملائکہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے ان سے کیا لینے دینا ہے، یہ تو شیاطین کی پوجا کرتے تھے، شیطان کو مانتے تھے، جو ان کے سامنے آتا بڑا آدمی اس کے پیچھے لگ جاتے، جیسا آج کل لوگ ہوتے ہیں، کوئی بڑی چیز آ گئی دنیا میں، سب ساری دنیا اس کے پیچھے ہو جاتی۔ آج کوئی بڑے سے بڑا کوئی طاقت دکھانے والا آ گیا، دنیا اس کے پیچھے چل پڑی، کوئی بڑی چیز ایجاد ہو گئی، ان ایجادات کے پیچھے چل پڑے۔ ابھی دیکھیے ہمارے ہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کتنا رواج ہے، یقیناً ہے۔ اب لوگوں کا اعتقاد اور دین متزلزل ہونے لگ گیا ان ٹیکنالوجیوں کے آگے آگے، لوگ سب کچھ ان ٹیکنالوجیوں کو سمجھنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ
جب اللہ تعالیٰ ان فرشتے ملائکہ سے کہیں گے کہ آپ کی عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے اللہ آپ ہمارے سب کچھ ہے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ لوگ تو اصل میں جنات اور شیاطین کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی پر اعتقاد رکھتے ہیں، ان کا تو شیاطین کے اوپر اعتقاد ہے۔ جو شیاطین ہیں، جو دنیا والے ہیں، جو دنیا کی چیزیں ان کو بتاتے ہیں، دنیا کی بڑائی ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، دنیا کی عظمت ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، یہ ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو شیاطین کو پوجنے والے لوگ ہیں۔ وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ایک انسان کے اوپر ایک آزمائش آنے لگتی ہے کہ جب ہر چیز انسان بہت کچھ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں دے دیتے ہیں نا، بہت کچھ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں دیتے ہیں، مال بھی دے دیا، دولت بھی دے دی، عقل بھی دے دی، حسن بھی دے دیا، صحت بھی دے دی، منصب بھی دے دیا، عہدہ بھی دے دیا، تو آدمی پھر اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل کو دوڑانے لگ جاتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل دوڑاتا ہے، کہتے میں یہ کہتا ہوں، میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے، اب میں آ گئی اس کے اندر۔ یہ در حقیقت شیاطین ہوتے ہیں جو انسان کے اندر یہ بڑائی پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کو فرمایا کہ جب یہی چیز جب بڑی بن جاتی ہے، انسان گمراہیوں تک پہنچ جاتا ہے، انسان گمراہیوں پہ آ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آج لا يملك، تم لوگ مالک نہیں ہو نہ نفع کا نہ نقصان کے۔ دنیا میں تو کسی کا کسی سے نفع وابستہ تھا، دنیا میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن فرمایا آج تم میرے سامنے کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہ آج تم نفع کے مالک ہو نہ نقصان کے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم ان گنہگاروں کو کہیں گے جو دنیا میں نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے حکم مانتے نہیں تھے، ہر جگہ اپنی چلاتے تھے، ہر جگہ اپنی عقل کی بات کرتے تھے۔ ذوقوا عذاب النار، تم لوگ چکھو عذاب کا مزہ، دوزخ کے عذاب کا مزہ، التی کنتم بہا تکذبون، جس دوزخ کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے کہ عذاب ہوگا، ہم نہیں مانتے عذاب ہوگا۔ قرآن کریم جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، برحق ہے، دوزخ برحق، جنت برحق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، دوزخ برحق، جنت برحق۔ لیکن وہی بات ہے کہ جس انسان کے پاس تھوڑا سا علم آ گیا، عقل آ گئی، فہم آ گئی، وہ نہ اللہ کے حکم کی کوئی اس کے نزدیک اہمیت ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف کوئی دھیان ہے، ہر جگہ اپنا خیال ہے، ہر جگہ اپنی ایک رائے ہے، اللہ کے حکموں کے آگے اپنی رائے نہیں چلتی۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ قیاس ہوتا ہے نا، اجتہاد۔ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ کا کوئی متعین حکم نہ آئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہ ہو، وہاں اجتہاد چلتا ہے۔ جہاں حکم ہے کہ کرنا یہ ہے، وہاں کوئی اجتہاد نہیں چلا کرتا۔ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول خاموش ہوتے ہیں اور مسئلہ پیش آ گیا، اب وہاں پر کوئی حکم اس کا ڈھونڈنا ہے تو انسان اجتہاد کرتا۔ لیکن جہاں اللہ کا حکم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، وہاں دو ٹوک حکم ہو، پھر وہاں اجتہاد نہیں چلا کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم کہیں گے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، ظالم ہیں، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، تم لوگ دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو، الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کا حال بیان کرتے ہیں کہ کافروں کا یہ حال ہے کہ ان کے سامنے جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو وہ یوں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، چونکہ اللہ کی آیات پہنچانے کے لیے تو اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن پاک پڑھ کے سناتے تھے، تو وہ یوں کہتے تھے کافر لوگ کہ یہ آدمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے آباء و اجداد کے دین سے روک دیں،
تمہارے آبا و اجداد جس کام کو کیا کرتے تھے، جن بتوں کی پوجا کرتے تھے، جس مذہب کو کی پیروی کرتے تھے، اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم کو اس دین سے روکنا چاہتے ہیں جو تمہارے آبا و اجداد کا دین ہے۔ قالوا ما ھذا الا مفترا، اب وہ یوں کہتے تھے، مشرکین کفار یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے من گھڑت باتیں، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج ایسا بنایا، آدمی سب سے زیادہ، بچے بڑے سب سے زیادہ اپنے بزرگوں کو فالو کرتے ہیں، یہ فطرت ہے انسان، اپنے بزرگ ہوں، اپنے خاندان کے بڑے ہوں، اپنے والد، اپنے دادا پردادا، کوئی بات اگر سلسلوں سے چلی آ رہی ہے اوپر سے دادا پردادا سے، تو آدمی اس کو کہتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو ہماری خاندانی روایت ہے۔ بڑے بڑے دیندار لوگ، بڑے بڑے لوگ اپنے اس رسم و رواج کے آگے سرنگو ہو جاتے۔ آپ دیکھیے آج بھی جو لوگ مسلمان ہیں میں ان کی بات بھی کر رہا ہوں، بہت سارے گھرانوں میں ایسے ایسے کام ہوتے ہیں، انتقال کے موقعوں کے اوپر، شادیوں کے موقعوں کے اوپر، اجتماعات کے موقعوں کے اوپر، آپ ان کو کہیں بھی کہ بھئی یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ تو ہماری روایت چلی آ رہی ہے آبا و اجداد سے۔ یہ فطرت ہے انسان کہ آدمی اپنے خاندانی رسم و رواج کو، اپنے باپ دادوں کے طریقوں کو چھوڑ نہیں پاتا، اور آدمی کے اندر اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں، اور یقیناً ایک طبیعی بات ہے کہ آدمی گھر میں بچہ جب چھوٹا ہو اپنے باپ کو کام کرتا ہوا دیکھے، دادا کو دیکھے، تو بالکل دل و دماغ میں رچ بس جاتی ہے یہ بات کہ کام ایسے ہی ہوگا، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام نے جو ایمان قبول کیا اور اپنے خاندانی جو ان کے آباء و اجداد جو بتوں کو پوجا کرتے تھے اس کو چھوڑ کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا مجاہدہ تھا ان کا، سب سے ٹکر لے کے، خاندانوں سے لڑائیاں مول لے کر، معلوم ہے کہ اس کے نتائج بہت عجیب و غریب نکلیں گے، لیکن کیا؟ ایک دو نہیں، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے اس طریقے سے اپنا آپ کو کیا۔ اسی لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ دیکھو اپنے جو آپ کے جو بچے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں گھروں میں، یعنی ایک تو وہ ہیں جو آپ کے اپنے بچے ہیں، ایک وہ ہیں جو آپ کے بھتیجے بھانجے ہیں، بہنوں کے بھائیوں کی اولادیں ہیں، ان کے لیے بھی تو آپ بڑے ہی ہیں نا۔ بھائی جو بچے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے والد کیا کر رہے ہیں، میری والدہ کیا کر رہی ہے، میرے چچا کیا کر رہے ہیں، میری چچی کیا کر رہی ہے، میرا خالہ کیا کر رہا ہے، خالو کیا کر رہا ہے، یہی تو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، چچا ماموں تایا، ان کی فیملی ہے، ان کا گھر۔ تو جو ہوتا ہے وہ اثر دل میں انسان کے بالکل پیوست ہوتا ہے۔ اچھی رسومات کو پیدا کریں، اچھے طور طریقوں کو پیدا کریں، وہ نسلوں میں چلیں گے، غلط طور طریقوں کو پیدا کریں وہ نسلوں میں چلیں گے۔ اس لیے ہمارے بزرگ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو خاندانوں کے بڑے بیٹھیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم خاندانوں میں کون سا کام غلط کر رہے ہیں، کون سا صحیح کر رہے ہیں، بزرگوں سے رہنمائی لیں، علماء سے رہنمائی لیں۔ ایک مرتبہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام ہم صحیح کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، انتقال کے موقع کے اوپر ہم فلانا کام صحیح کرتے ہیں، فلانا غلط کرتے ہیں، تقسیم میراث میں یہ کام صحیح کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ہم یہ صحیح کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، جو بھی ہے وہ ایک مرتبہ گھر کے بڑے بیٹھ کر طے کریں، خاندان کے بڑے بیٹھ کر طے کریں، جو طے کریں گے اس پر عمل کریں گے، شروع میں مشکل ہوگی لیکن وہ چیز خاندانوں میں چل پڑے گی، تو چل پڑے گی خاندانوں میں۔ آپ کی بعد میں آنے والی نسلیں جو ابھی چھوٹے بچے ہیں وہ کل جب بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، وہ یہی کہیں گے نہیں جی ہمارے خاندان کے بزرگوں نے تو یہ بات طے کی تھی، اسی طرح عمل کیا۔ اور آپ یقین مانیں اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں،
مخلوط تقریبات کا عام رواج ہے نا، شادی بیاہ کے موقع پہ یا کوئی بھی اجتماعات ہوتے ہیں، آج کل عام ماحول ہے، تعلیم مخلوط ہے، اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ مخلوط تعلیم جو ہے، لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں، اب اندازہ لگائیں جہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوں، دین کی حالت ویسے ہی ناگفتگی ہی ہو، اور تعلیم بچوں کی ساتھ ایک ساتھ ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، کون دیکھتا ہے کالجوں میں؟ تو وہ بچے اور بچیاں کیا کیا نہیں کریں گے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا ہے، مخلوط ملازمتیں، اس کے نتائج آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ آپ جائیں تفریح گاہوں میں جائیں، ہوٹلوں میں جائیں، دن میں بھرے پڑے ہیں لڑکے لڑکیوں سے، ماں باپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے، گھر کے بڑے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے، لیکن ہمت کریں گے، ایکشن لیں گے تو تھوڑے سی مسائل تو ہوں گے، لیکن معاملات کسی کنٹرول میں آ سکتے ہیں۔ حالانکہ گھر کے بڑوں کی عین خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹیاں مخلوط جگہوں پر تعلیم حاصل نہ کریں۔ میں اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں گیا، ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات، تو وہاں ہمارے دارالعلوم کے پڑھے ہوئے بہت سارے طلباء پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہاں تعلیم مخلوط نہیں ہے، اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے نام سنا ہوگا آپ، ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ضیاء الحق صاحب مرحوم نے بنوائی تھی۔ تو ایک دن میں وہاں گیا تو وہاں کے ڈین حضرات سے ملاقات تھی، بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کہ آپ کے ہاں کتنے طالبات ہیں، کتنے لڑکے ہیں، کتنے لڑکیاں ہیں، کیا ہاسٹل ہیں؟ تو انہوں نے جو اپنے اعداد و شمار مجھ کو بتائے کہ چونکہ ہمارے ہاں غیر مخلوط تعلیم ہے، تو اتنی بڑی تعداد انہوں نے بتائی جو ویٹنگ کے اوپر ہے، جو موجود ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا را ہمیں یہاں جگہ دے دو ورنہ ہمیں مخلوط تعلیم میں جانا پڑے گا، ہمیں یہاں جگہ دے دو۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عاجز آ چکے ہیں، ہمارے اوپر لوگوں نے کیس کر دیے، والدین نے، کہ ہمیں جگہ نہیں دے رہے، لیکن ہم کیا کریں، ایک لمٹ ہوتی ہے ہر جگہ کی۔ نہیں، میرا لندن انگلینڈ جانا ہوا 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، کورونا سے کچھ دن پہلے کی بات، تو میں آکسفورڈ گیا، آکسفورڈ یونیورسٹی گیا، پہلے بھی جانا ہوا تھا، اس مرتبہ بھی گیا۔ وہاں مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں یہ اسکول ایک جگہ بلڈنگ انہوں نے مجھے دکھائی آکسفورڈ میں، جہاں دنیا میں سب سے بڑا نام ہے آکسفورڈ کا۔ انہوں نے بتایا کہ بلڈنگ ہے، یہ کالج تھا یا اسکول تھا مجھے یاد نہیں رہا، یہ صرف ویمن کالج ہے، یہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں، مخلوط تعلیم یہاں نہیں ہوتی، وہاں مخلوط تعلیم نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا اچھا یہاں پر بھی ایسا ہے کہ مخلوط تعلیم کے بغیر جگہ ملتی ہے؟ کہہ رہا ہے، اور اتنے ہزار کی انہوں نے مجھے تعداد بتائی کہ اتنی لڑکیاں اس میں پڑھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ نہیں جی اس کو بھی ہم ختم کرتے ہیں، مخلوط اس کو ہم کریں گے اور لڑکے لڑکیاں ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ تو وہاں کی خواتین نے احتجاج کیا کہ نہیں، ہمیں یہ اسکول ختم مت کرنے دیں، ہم یہاں یعنی بڑے سکون کے ساتھ ہم یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کو کو ایجوکیشن نہ کریں۔ آپ دیکھیے ہر معاشرے میں، ہر جگہ پر، ہر شہر میں، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، ایک طبقہ ہے جو کبھی بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور یہودی، آپ دنیا کو تو انہوں نے بے حیائی پہ لگا رکھا ہے۔ آپ جوش کو دیکھیں، ساری دنیا میں بے حیائی کا کام کرتے ہیں۔ میں امریکہ میں تھا، نیو یارک کے اندر، وہاں پر ہم ایک اسکول کے پاس سے گزرے تو وہاں میں نے دیکھا کہ اتنی لمبی لمبی اسکرٹ پہنی ہوئی لڑکیاں فٹ بال کھیل رہی تھی، بالکل الگ، ان کے ساتھ کوئی لڑکا نہیں تھا، اور لڑکے دور جو ہیں وہ الگ کھیل رہے تھے۔ تو ہمارے جو ساتھی تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ یہاں پر بھی الگ الگ کھیلتے ہیں، یہ لڑکیوں کا اور لڑکوں کا ساتھ نہیں ہوتا کھیل؟ یہ تو ساری کو ایجوکیشن اسکول نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جیوش کے اسکول ہے، یہ نہیں کو ہوتے اسکول کی حد تک۔
کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاں یہ لباس لازمی ہے، اتنی لمبی اسکرٹ پہننا، یہ یہاں ان کے ہاں لڑکا نہیں اندر داخل ہو سکتا. کہنے کو دنیا کو آزادی کے نام پہ ایک بے حیائی کے دلدل میں دھکیل کے رکھ دیا اور اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو بچا لیا. تو میرا کہنے کا وہ بھی ہوں گے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بھی ہوں گے، لیکن وہ یہ ایسا تھا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مذہب میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر خاندان میں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. کون ماں باپ پسند کرے گا کہ اس کے بچے، بیٹا بیٹی آزاد خیال ہوں اور غلط راستے پہ چلے؟ کون ہے ماں باپ اس دنیا میں ایسا؟ لیکن جب انسان بالکل آزاد چھوڑتا ہے نا اپنے اولادوں کو، خاندانوں کو، تو اس کا کوئی بریک نہیں آتا، کٹ آف پوائنٹ نہیں آتا اس کا. میں یہی بات اس بات سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے اپنے خاندانوں میں کوئی نہ کہیں تو آپ نے بریک لگانی ہے نا. تب تک آپ آزادی دو گے اپنے خاندانوں میں، کوئی لمٹ تو ہوگی نا، کوئی کٹ آف پوائنٹ تو ہوگا. اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں تو آپ نے بریک لگانی ہوگی نا. یہ بالکل غیر مسلم معاشرے کی طرح ہم اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو آزاد چھوڑ دیں گے، چاہے آپ کے بچے ہوں یا بہن بھائیوں کے اولادیں ہوں، کوئی بھی، وہ بھی تو آپ ہی کے بچے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے خاندانوں میں، ہمیں اپنے گھرانوں میں اس بات کو طے کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم اپنی تقریبات، اپنا ملنا، اپنا جلنا، اپنا آنا، اپنا جانا وہ کس نہج کے اوپر ڈالیں. یہ فریضہ گھر والوں کا ہے، یہ فریضہ گھر کے بڑوں کا ہے. یہ کام آج نہیں ہے تو کل کرنا پڑے گا، ورنہ کوئی حال نہیں بنے گا نسلوں کا آگے جا کر. اگر یوں آزاد چھوڑ دیا تو یہ جو آج چھوٹے بچے کل یہ بڑے جوان ہو جائیں گے، اس کے بعد انہوں نے سننی بھی نہیں ہے آپ کی. آپ کہہ کے آ رہے ہیں جب یہ بڑے ہو جائیں، عادتیں پختہ ہو جائیں، پھر بچوں نے کہاں سننا ہوتا ہے. بچے تو اس کو عمل کریں گے جو آپ کر رہے ہوں گے. جب بچے یہ دیکھیں گے کہ نہیں ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا، ہمارے بڑے یہ کام نہیں کرتے تھے، ہمارے گھروں میں یہ کام نہیں ہوتا، تو کل آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات اگلی نسلوں کے اندر آنے. یہ چیز انسان کی فطرت ہے کہ آدمی اپنے بڑوں پر کاپی کرتا، اپنے بڑوں کو فالو کرتا. یہاں پر بھی قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ وہ یوں کہیں گے کہ در حقیقت ہم نے تو یہ اپنے آباء و اجداد کو اسی دین کے اوپر پایا. جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ رسول جو ہیں اللہ کے، یہ تو ہمیں اس دین سے روکنا چاہتے ہیں جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے. قالوا ما ھذا الا مفترا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو اللہ کے رسول باتیں کریں گھڑا ہوا دین ہے. جیسا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ جو باتیں بتاتے، علماء باتیں بتاتے، اپنی طرف سے بولتے رہتے ہیں، ان کا کوئی وہ مسلک نہیں، انہوں نے دین کو مشکل بنا دی. ایک جملہ رٹا ہوا، جو چیز عمل کرنا مشکل معلوم ہوئی اس کو سیدھا سا کہہ دیا کہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا. قصہ ختم ہوا. کیوں یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ غیر مسلم جواب کسی اور پیرائی میں دیتے تھے عمل نہ کرنے کی وجہ سے. وہ کہتے تھے کہ گھڑا ہوا دین ہے. آج مسلمان ہیں لیکن چونکہ عمل کرنا نہیں چاہتے اور ہر وہ چیز جس کی زد انسان کے اوپر پڑے اس کو اختیار کرنا نہیں چاہتے، تو وہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو ان لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو مراد یہ ہوتی ہے وہ پرانا سلسلہ، وہ پرانا ہی ہے، پرانا سلسلہ ہی ہے کہ عمل کرنا نہیں ہے. وہ کہتے تھے گھڑا ہوا دین ہے، لوگ کہتے تھے کہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہوں یا علماء، اللہ کے نبی کون سے اپنی طرف سے باتیں کرتے تھے؟ بتائیے. کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے باتیں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی تو وہ باتیں بیان کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وحی فرماتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے ان کے اوپر وحی کی ہوتی ہے. قرآن کریم صاف کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى. اللہ کے نبی اپنی خواہشات سے باتیں نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو اللہ ان کے اوپر وحی فرماتے ہیں. علماء
جو اہل علم ہے جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، وہ بھی تو وہی باتیں بتائیں گے جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہوئی. اب لوگ چاہیں کہ صاحب اس کے الٹ بات بتا دیں تو کہاں سے بتا دیں بھائی؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ علماء جو ہے باتیں بناتے نہیں ہیں، باتیں بتاتے ہیں. اپنی طرف سے تو نہیں کوئی بنا سکتے بات. تو جس کو عمل نہیں کرنا ہوتا نہیں کرنا ہوتا وہ یہی باتیں کرتا رہتا. اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ اثر اپنے آباء و اجداد کی باتوں کا پڑتا. اگر آباء و اجداد میں اچھی باتیں ہیں آپ اس کو آگے بڑھائیے. جیسے پچھلے زمانے میں بزرگوں کے ہاں کچھ اچھی روایات ہوتی تھی، دین کی باتیں ہوتی تھی جو آج ہمارے معاشروں میں ختم ہو رہی ہیں، گھروں میں ختم ہو رہی ہیں. ہمارے بڑے ان کے اوپر عمل کرتے تھے، ان کو زندہ کیجیے کہ جی ہمارے خاندانوں میں یہ ہوتا تھا، والدین یہ کام کرتے تھے، ہم ان کو زندہ کرتے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات ہے تو اس کو ختم کیجیے. غلط بھی چلتی ہے، صحیح بھی چلتی ہے، دونوں چیزوں کو اپنانا چاہیے. یہ کام کرنے کا. اور وہ یوں کہتے تھے وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر لوگ ہیں للحق، حق کے بارے میں جب ان کو پہنچا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. وہ قرآن پاک کو کہتے تھے جادو ہے، کیونکہ بنا سکتے نہیں تھے قرآن پاک جیسی کوئی عبارت. آپ تھے تو بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فصیح و بلیغ، لیکن قرآن کریم کے تو گرد کو بھی نہیں کوئی انسان پہنچ سکتا. کیسے منائے گا اللہ کا کلام؟ تو کہتے تھے نہیں یہ تو جادو ہے. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے تو ان سے پہلے ان کو کوئی اور کتاب نہیں دی جو وہ پڑھتے ہوں، نہ ہم نے ان سے پہلے ان کے پاس کوئی اور ڈرانے والا بھیجا. یہ کہاں سے اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں؟ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو پہلی قوموں نے بھی اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. حالانکہ پچھلی قوموں کو اللہ نے جو طاقتیں دی، پچھلی قوموں کو اللہ نے جو عمریں دی، جو طاقت دی، جو قد کاٹھ دیا، جو قوت دی، جو صلاحیت دی، اس کا 10واں حصہ، 20واں حصہ، 1000واں حصہ بھی اس امت کو نہیں ملا. پہلے تو 9 سال عمر ہوتی تھی، کسی کی 9 سال، کسی کی کتنے سال، کسی کی 300 سال، کسی کی کتنے سال. اور اس امت کی عمریں کتنی ہیں؟ 63 سال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63. کچھ اوپر کچھ نیچے، یہی تناسب چلتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. قد جو تھے پچھلی قوموں کے جو قد لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، وہ تو اتنے بلند و بالا تھے کہ کوئی حد و انتہا نہیں. اور اس امت میں آپ لوگوں کا قد دیکھ لیں کتنے چھوٹے قد ہیں، اور چھوٹے ہی ہو رہے ہیں، ہے نا جی. یعنی وہ جو قد کے قدوں کی حساب کتاب لکھے ہیں وہ تو میٹروں میں تھے. تو اللہ نے جو طاقتیں دی، جو صلاحیتیں دی، جو قوت ان کے پاس تھی. آپ اگر پرانے زمانے کے جو کبھی اب میوزیم میں جانا ہو، جو ڈھالیں رکھی ہوئی ہیں، وہ آج کا 3-4 آدمی مل کر وہ ڈھال نہیں اٹھا سکتے جو پہلے زمانے میں ایک آدمی ایک بائیں ہاتھ سے اٹھاتا تھا. تو اس کو فرماتے وما بلغوا معشار ما آتیناہم. اس امت کو پہلے لوگوں کو اللہ نے جو کچھ دیا اس کا 10واں 20واں یا 1000واں حصہ بھی اس امت کو نہیں ملا. فکذبوا رسلی، ان لوگوں نے جھٹلایا. فکیف کان نکیر، تو بتاؤ اللہ نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو جن کو اللہ نے اتنی طاقتیں دی، اتنی قوتیں دی، اتنے قد کاٹ دیے، اتنی صلاحیتیں دی، ان کو نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے نیست و نابود کر دیا، اپنا عذاب ان پر مسلط کر دیا. تو اب جو لوگ ہیں ان کے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے، عمریں بھی اتنی نہیں ہیں ان کی. تو پھر بتائیے یہ اگر نافرمانیاں کریں گے تو کیسے اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے یا غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. ان کے پاس آ کر اس عورت نے کہا کہ جی پرانے نبیوں میں سے تھے غالباً. انہوں نے آ کر کہا کہ میرے بچے جو ہے نا بڑی کم عمری میں مر جاتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرے بچوں کی عمر ہو جائے. تو ان نبی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کتنے سال میں مر جاتے ہیں؟
انہوں نے کہا 250 سال میں انتقال ہو جاتا ہے ہمارے بچوں کو، 250 سال میں بچے مر جاتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی تو آپ دعا کر دیں میری بچوں کی کچھ عمر ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا، اس نبی نے کہا کہ آخری جو نبی آنے والے ہیں اللہ کے آخری نبی، ان کی جو عمر، ان کی جو ان کی قوم کے لوگ ہوں گے، ان کی قوم کے لوگ تو 60-70 سال میں انتقال ہو جایا کرے گا، ان کی عمریں لمبی نہیں ہوں گی۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اچھا اتنی کم عمری میں ان کا انتقال ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو وہ عورت کہنے لگی پھر تو وہ گھر میں رہنے کے لیے گھر بھی نہیں بناتے ہوں گے، ان کو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ اس امت کی عمریں جو ہیں وہ 60، 65، 63 سال میں جا کر پوری ہو جاتی ہیں۔ بات بتانے کی یہ ہے، یہ پورا جو آج کی آیات ہے، آگے بھی یہی آیات توحید کے اوپر چل رہی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے پورا کرنے کا حکم۔ جو اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، جو اللہ کے حکم کو بڑا کرتا ہے، اللہ اس کو بڑا کرتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کو نیچا کرتا ہے، اللہ اس کو نیچا کرتا ہے۔ جس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہے، وہ اللہ کے نزدیک بلند تر ہے، اور جس نے اللہ کے حکم کو نیچا کیا وہ خود نیچے ہے۔ یہ جتنی بدعملیاں آج ہماری دنیا میں ہیں، گناہ دنیا میں ہیں، معصیتیں ہیں دنیا میں پھیلی پڑی، قتل و غارت گری ہے، کتنی قتل و غارت گری عام ہے، کتنی ڈکیتیاں چوریاں ہیں، کتنا جھوٹ اور دھوکہ ہے، کتنی گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے ہیں، کتنے مال و دولت کے اوپر ناجائز طریقے سے قبضہ کرنے کے معاملات ہیں۔ یہ ساری بدعملیاں ہیں نا، سارے ایسے کام ہیں جو ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہر زمانے میں حرام رہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ سارے کام حرام تھے۔ قتل ہر زمانے میں حرام رہا، گناہ کبیرہ رہا، چوری ہر زمانے میں حرام اور کبیرہ گناہ کبیرہ رہی، ناجائز طریقے سے مال لوٹنا ہر زمانے میں حرام اور ناجائز رہا۔ لیکن جو انسان اللہ کے ان حکموں کو سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے تو وہ تو بخشا گیا، وہ تو مغفرت اس کی ہو گئی۔ لیکن جو نہیں مانتا اللہ کے حکم کو اور اللہ کے حکم کی طرف وہ کان دھرتا نہیں ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور ہر گناہ وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ صاحب یہ تو ایسا سب لوگ کرتے ہیں، وہ سب کر رہے ہیں، یہ ساری دنیا کر رہی ہے، جو آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ تو لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آیات ہم نے جھنجھوڑ کر یہ بات کہتی کہ اصل چیز توحید ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا، جو اللہ نے حکم دیا، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا۔ اس کے اوپر بحث نہ کریں کہ یہ حکم کیوں آیا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ حکم کیوں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو ایسے ہوگا، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ یہ بحث وہ انسان کرتا ہے جس انسان کو عمل کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ جس کو عمل کرنے کی فکر ہوتی ہے وہ یہ تو تحقیق کر لے کہ ہاں واقعی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ جب ہے اب محنت یہ کرنی ہے کہ اس حکم کے اوپر عمل کیسے ہو، ہم اپنی زندگیوں کو اس حکم کے مطابق کیسے ڈھالیں، فکر اس کی ہونی چاہیے۔ میں جیسے مثال دیتا ہوں صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے سامنے اتنے مشکل حکم آئے جو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، عادتوں کے بارے میں، زندگیوں کے بارے میں، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے بحث کی، یہ اللہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا، شراب تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو بچپن سے شراب پیتے چلے آ رہے ہیں۔ جب حکم آ گیا شراب کے مٹکے فوراً ٹوٹ گئے، ختم۔ پردہ نہیں تھا، پردے کا حکم آ گیا، تمام خواتین نے پردہ کیا، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ اسی طریقے سے معاملات جوئے کے تھے، اسی طریقے سے معاملات لین دین کے تھے، اسی طریقے سے معاملات کاروبار کے تھے، یہی معاملہ سود کا تھا۔ سود کتنا تھا عرب کی سرزمین کے اوپر، بھرے پڑے تھے سودی معاشرے، سودی خاندان، سودی قبائل۔
بنو قریظہ، بنو قینقاع اور جناب بنو نذیر، یہ بھرے پڑے تھے سود کے کاروباروں میں، لیکن جب سود کی حرمت کی آیات نازل ہوئی صحابہ کرام نے ہاتھ تک نہیں لگایا اس میں۔ تو یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ صاحب یہ ہمارے حکم ہم نہیں کر سکتے، یہ تو بڑا آسان ہے، مشکل تو کرنا ہے، نہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ یہ کہنا کہ صاحب ہم نہیں مانتے، یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ کون سا تیر مار دیا؟ مشکل تو یہ کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، یہ ہے مشکل کام۔ ارادہ کریں، اب ہوگا کیسے، اس میں کتنا عرصہ لگے گا، کیا مسائل ہوں گے، یہ دیکھی جائے گی، لیکن ارادہ تو کریں، دل تو تیار کریں، اپنے آپ کو تو تیار کریں۔ خاندانی رسم و رواج کی میں نے بات کی، اگر خاندانوں میں گھروں میں یہ غلط طریقہ رائج ہے اور حرام ہے، یہ آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہم غلط کر رہے ہیں، اب یہ تو مانے نا کہ غلط کر رہے ہیں، پہلے نمبر پہ یہ کام تو کریں کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، اب دوسرا نمبر یہ کہ اس کو ٹھیک کیسے کریں، ہاں یہ ہے مشکل کام۔ اللہ سے دعا کریں۔ میرے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں اور بڑی عجیب بات کہتے ہیں، اور میں اس پر عمل کرتا ہوں جب کبھی موقع ملتا ہے، جن چیزوں کے بارے میں بڑا عجیب فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کوئی گناہ چھوٹ نہ رہا ہو نا، یا کوئی غلط کام چھوٹ نہ رہا ہو، تو آپ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ میرے سے غلط کام چھوٹ نہیں رہا، میری مدد فرما دیجیے، میرے سے اس غلطی کو چھڑوا دیجیے۔ یا کوئی نیک کام کرنا ہے، ہو نہیں رہا، کوئی صحیح کام ہے، ہو نہیں رہا، تو اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میرے سے یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کروا دے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو دنیا کے کاموں کے اندر تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز بندے کے حق میں مفید ہے یا مضر، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ چیز مفید ہے تو وہ دعا کو قبول کرتے ہیں، نہیں تو دعا کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن جو شرعی احکامات ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، کوئی انسان گناہ میں مبتلا ہے یا کوئی انسان کوئی صحیح کام نہیں کر پا رہا، یہ تو متعین ہے، یہ تو بالکل صحیح بات ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو فرمایا کہ دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ نہیں ہو رہا، کیا کرو، آپ میری مدد فرما دیجیے۔ فرماتے دعا کا اہتمام کرو کہ دیکھ لینا ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کروائیں گے اس کام سے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، آپ ہر انسان کو دیکھو، ہر آدمی کو پتا ہے میں کیا غلطی کرتا ہوں، کوئی اتنا معصوم نہیں ہوتا، بہت کم چیزوں کو پتا ہوتا ہے انسان کو کہ میں غلطی کہاں پر ہوں، میرے بچے کہاں غلطی کر رہے ہیں، میری بیوی کہاں غلطی کر رہی ہے، میں کہاں غلطی پر ہوں، سب کو پتا ہوتا ہے، اور کبھی پتہ نہیں ہوتا تو پتہ چل جاتا ہے کہیں نہ کہیں کسی ذریعے سے کہ ہاں بھائی ہمارا یہ کام غلط ہے۔ ارادہ کرنا چاہیں گے نا اور کوشش کریں گے، آپ ارادہ کریں گے، ٹھیک ہونے کی کوشش کریں گے، اللہ ٹھیک بھی کرے گا، اس کی برکتوں سے آپ کی نسلوں کے اندر وہ چیز ٹھیک ہوگی، نسلوں میں اولادوں میں وہ چیزیں ٹھیک ہوں گی آپ کی، ورنہ اولادوں کے اندر وہ غلطیاں چلیں گی۔ اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر نصیب فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ جتنے لوگ بہت بیمار ہیں، بیماروں کو یا اللہ شفا کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما۔ کورونا وائرس کی وبا، اس کا یا اللہ خاتمہ فرما، یا اللہ اس کا خاتمہ فرما۔ اس کے علاوہ جتنی بیماریاں ہمارے ماحول میں معاشرے میں پھیلی پڑی ہیں، یا اللہ ان بیماریوں سے سب کو نجات عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ طرح طرح کی بیماریاں حملہ آور ہیں، پھر ایک اور وبا تیار ہے کورونا وائرس کی، دعا فرما یا اللہ نجات عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ صدق دل سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ جو احباب بیماری میں مبتلا ہیں، کورونا ہو یا کسی اور دوسری بیماری میں ہو، یا اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد۔